بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی بی کی اسلامیات کی 9th کلاس کی جو نیو بک ہے اس کا باب اول ہمارا چل رہا ہے، جس کا حصہ جو جیم ہے حدیث نبویہ۔ پہلی ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کی 15 حدیث مبارکہ جو ہیں وہ مکمل کی ہیں۔ آج جو لاسٹ والی 5 16 سے 20 تک حدیث مبارکہ ہیں ان کا مفہوم، ترجمہ اور تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری حدیث نمبر 16 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں لوگوں کو 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ مفہوم اس کا یہ ہے: یتیم اور عورتوں کی حق تلفی کرنا حرام ہے۔ ترجمہ ہم نے اس کا کر لیا ہے، تشریح اس کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 2 کمزوروں کی حق تلفی کرنا حرام قرار دیا ہے۔ ایک کمزور یتیم ہے جس کے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہوتا، وہ واقعہ ہی بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس یتیم کا حق مارنا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ ان یتیموں کو یہ احساس ہی نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں۔ ان کو تمام سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کریں۔ قرآنی احکام: یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر دھکے نہ دیے جائیں۔ سورۃ الماعون: یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے۔ سورۃ الفجر۔ حدیث شریف میں ہے: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو۔ دوسرے حصہ میں فرمایا: عورتیں بڑی کمزور ہیں، خاص کر بیوہ کا حق مارنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: کسی بیوہ کی خدمت کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ اور دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے بہت عزت دی اور ان کے بڑے حقوق ہیں۔ عورت کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ فرمایا کہ عورت اور یتیم بظاہر کمزور ہیں، ان کی حق تلفی کرنا حرام ہے۔ عورت لائق تعظیم ہے، عورت اور یتیم کی عزت کی جائے۔ آگے ہماری حدیث نمبر 17 حدیث نمبر ہے، جس کا مفہوم ہے: جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ یعنی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس کو کرو، جس سے روکوں اس سے باز رہو۔ تشریح: اس حدیث پاک میں رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر ضرور عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ اس حدیث پاک میں حدیث وسعت کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشادات، احادیث مبارکہ اور سنن قرآن مجید کی تشریح و تفسیرین، مثلاً قرآن کریم میں ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس کی تشریح تفصیل حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، یعنی رکوع و سجود۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر میں ہے:
اور جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں ہے، اور جس نے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، جس کا مفہوم ہے بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ بڑی حدیث ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی کہ بدگمانی سے بچنے کا کہا گیا ہے، یہ بھی بدگمانی تشریح اس کی یہ ہے، اس حدیث شریف میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ بدگمانی نفرت پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہے، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض گمان اندازے گناہ ہوتے ہیں، بعد میں بدگمانی کرنے والے کو شرمندہ و نادم ہونا پڑتا ہے۔ ہمیشہ مسلمان بھائیوں سے اچھا گمان رکھو، ہر ایک کے عیب نہ تلاش کرتے رہو۔ بدگمانی سے گھروں کے گھر اور پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی مرد و عورت کے بارے میں غلط افواہ، غلط باتیں نہ بیان کرو، دوسروں کی نگاہ میں اسے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور گمان کرنا گناہ ہے، اور یہ غیبت بھی کہلاتا ہے کہ آپ جھوٹی باتیں، جھوٹے اندازے، تخمینے نیک لوگوں کے بارے میں لگا کر انہیں محلے یا معاشرے میں بدنام کریں، رسوا کریں، اور تحقیق سے پتہ چلے کہ وہ سب جھوٹ تھا، افواہ اور غلط الزام تھا، لیکن اس سے کسی کی عزت واپس نہیں آتی۔ اس لیے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امت کے تمام افراد کو، مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ بدگمانی سے بچو۔ اکثر بدگمانی، برا گمان جھوٹ ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، اور برا گمان بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے نیک گمان رکھیں، بدگمانی نہ کریں، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 19 ہے، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت۔ یہ اس کا مفہوم ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشریح، رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم آفیسر کلرکوں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے متعلق رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے جو مجبور لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر رشوت لیتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، ترجمہ،
رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنمی ہیں، دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ رشوت کو جو بھی نام دیا جائے غلط ہے۔ رشوت جب تک ختم نہیں ہوگی معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا ذکر کیا اور فرمایا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشوت کی لعنت سے بچائے، آمین۔ حدیث نمبر 20، یہ ہماری آخری حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچے گراتا ہے، یعنی کسی کو اوپر کسی کو نیچے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ تشریح: قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ علم و حکمت کی عظیم ترین کتاب ہے۔ افراد اور قوموں کی اصلاح کے لیے اس میں رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ عرب قوم قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دنیا کی امام بنی۔ وہ قوم انسانیت کے اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوئی، دنیا کو اسلام کا ابدی پیغام پہنچایا۔ اس حدیث شریف میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت و سرفرازی اور بلند مقام عطا فرماتا ہے اور اس سے منہ پھیرنے والوں کو ذلیل و خوار اور اتھا گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، قرآن کو سینے سے لگایا، پوری دنیا میں ہمیشہ غالب و بلند رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت و لاپرواہی برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن مجید کی وجہ سے سربلندی و عظمت فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو اس سے غفلت اور منہ پھیرنے کی وجہ سے گرا دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری 20 حدیثیں جو ہیں یہاں پر مکمل ہو گئی ہیں۔ تو یہ پورا جو باب اول ہے ان 20 حدیثوں پر ختم ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب دوم اس کا شروع کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔